کسی نے سوال کیا تھا، فیض بھائی آج کل ہمارے معاشرے میں رنگت کا تعصب بہت چل رہا ہے، لڑکی گوری ہونا اس کے خاطر اچھا لڑکی گوری ہونا، اس کے خاندان کے لوگ بھی گورے ہونا، اور پوری تفصیلات نکال کر بہرحال ہو جاتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو بہرحال میں کہوں گا، اب چونکہ عالمی امن کی بات تھی اور رنگت کے بارے میں نے کافی کہا، پھر میں دہراؤں گا وہی آیت سورہ لقمان کی کہ رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ پسند کرے کہ اس کے لیے خوبصورت لڑکی یا گوری، خوبصورت سے مراد ظاہر سی بات ہے یاد رکھیے گوری، اس میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے ایک لڑکی رنگت کے اعتبار سے گوری ہو اور میں اس کو دیکھوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حرج یہاں ہوتا ہے کہ دینداری کو بھی آپ چھوڑ کر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے دیندار لڑکیوں کا ایک گروپ ہو جس کے اندر سے آپ کوئی گوری لڑکی کو پسند کر لیں جو کہ سب دیندار ہے، لیکن دینداری وہ تمام سب چیزیں چھوڑ کر وہ گوری ہونا بول کے پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا چلتا ہے۔ ابھی آپ نے صرف رنگ کا کہا، ایسے سوالات مجھ سے آتے اور لوگ ایسے وہ کرتے ہیں، ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ صرف گوری ہونا بالوں کا کلر میں بھی وہ رہتا، کون سے کلاس کا، کالے ہونا، براؤن ہونا، مرون ہونا، آنکھوں کا کلر کون سے ہونا، بھووں کی لینتھ کتنی ہونا، چل کر بھی بتاؤ بولتے ہیں اس کو، کیا ہے یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ ایسی چیزیں کریتے جن کا دین اہم نہیں ہوتا ہے تو شانہ کوا، آپ سمجھ جائیے، شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے جا کر، یہی ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو دین کو ترجیح نہیں دیتے، یہ دنیا کے سب معاملات، رنگت اور فلاں خاندان کا رنگ کیسا اور یہ سب کیا ہے، اصل دینداری کو پہلے دینداری ہے کہ سب سے اول، پھر سب کچھ مل جائے الحمدللہ، شریعت اس سے خلاف نہیں ہے گورے رنگ سے الحمدللہ، پھر لیکن یہ نہ ہو اور باقی سب کچھ ہو، دین نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے، نہیں چلیں گا، یاد رکھیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا۔ تو دینداری کو ترجیح دیجیے، دیندار لڑکی ہوں گی تو اولاد دیندار ہوں گی، مرنے کے بعد ثواب جاریہ دیں گی، دیندار اولاد تو بڑی اہم چیز ہے نا، مرنے کے بعد ثواب جاریہ ہی ہے، وولد صالح یدعو له، رسول اللہ فرماتے ہیں نیک اولاد جو دعا کرے مرنے کے بعد، تو ایسی اولاد چاہتے ہیں تو نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں، پھر رنگت ان کی چاہے جیسی ہو۔ آئیے صحابی رسول کا ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے جو انتہائی کالے تھے، کہ اللہ کے رسول میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکی کا مسئلہ لڑکے کا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہو رہا، آپ کچھ کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے میں ایک جگہ خط لکھتا ہوں، دیکھو وہاں جا کے وہ دے دیں گے شاید۔ اب وہ گئے تو ان کے والد کے پاس پہنچے اور کہا رسول اللہ نے یہ خط دیا ہے۔ انہوں نے خط پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ نے لکھا اس میں کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں، اگر درست لگے مناسب تو اس سے نکاح کر دو اپنی لڑکی کا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پسند نہیں آیا لڑکا، بہرحال رسول اللہ نے بھیجا تھا تو لڑکی تک تو بات پہنچانی تھی، گھر جا کے کہا کہ رسول اللہ نے ایک لڑکا بھیجا ہے، تو کہا اللہ کے رسول نے بھیجا اس شخص کو اپنے پاس، تم رشتہ طے کر دو۔ کہا نہیں، تم پہلے ایک بار دیکھ لو ورنہ بعد میں میرے کو کچھ بولنا نہیں۔ تو کہا نہیں، آپ اگر رسول اللہ نے بھیجا، جب دیکھا تو کہتی ہے مجھے واقعی پسند نہیں آیا لڑکا۔ اتنے کالے تھے وہ صحابی، جو ہے افریقی تھے، بہت کالے تھے، لیکن کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے نا تو میں اس سے ہی نکاح کروں گی۔ اب رسول اللہ ایسے کو نہیں بھیج سکتے میرے پاس، اس سے ہی کروں گی۔ انہوں نے کہا میں نے انہی سے نکاح کیا اور مجھے ان سے بہت محبت ہوئی، اللہ نے خوب مال و دولت بھی ہم کو عطا کیا۔ تو وہاں محبت کو ترجیح نہیں دی انہوں نے، رسول اللہ کا احکام ہے، رسول اللہ نے بھیجا تو خلاص، اب کیا یہ اور وہ اور کالا اور گورا۔ تو دینداری کو ترجیح دیجیے، دینداری اول ہے، مالداری بھی نہیں، دینداری اصل چیز ہے۔ تو یہ اہم ہے، ہم لوگ یہ سب واقعات کو چھوڑ کر جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ دوسرا اپنی بچی، چلو یہ تو رہا ان کی بچی کم گوری ہے، ان کی بچی یہ ہے، یہ کالی ہے، اپنی بچی جب رہی اگر یہ کالی ہے، کم رنگ ہے، اور کوئی رشتے وہاں سے آیا اور بولے نہیں بچی کا رنگ کم ہے، تو بولتے ہیں دیکھو اللہ کی خلقت کو ایسا برا نام رکھ کر یہ کرے، لیکن جب اپنی بہو ڈھونڈنے جاتے تو گوری ہونا، اپنی بہو گوری ہونا، اپنی بچی کیسی ہے دوسروں کو چیپنا چاہ رہے پھر آپ، ہاں جب آپ گوری بہو ڈھونڈ رہے تو اپنی بچی کو بھی گوری پیدا کرنا چاہیے تھا آپ نے، تاکہ وہاں سے بھی گورے لوگ پھر رشتہ لے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ مسلمانوں معیار آیا کہاں سے گورے اور کالے کا، یہ بھی بتا دیتا ہوں پہلے میں۔ ایک زمانہ تھا تمام عورتوں اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی، آج بہت مشکل ہو گیا نکاح ہونا، اس لیے کہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی اور پوسٹرز اتنے لگ گئے کہ سب بول رہا ہے یہ اس سے شادی کرنا کہ میرے کو، یا اس کے جیسی لا کے دو۔ کہاں سے ملیں گی ویسی لڑکیاں، وہ ایک ہی ہے بیچاری، نہیں یہ وہ جو ہے نا وہ اس کے جیسی ہونا میرے کو۔ اب امی اس کی فوٹو لے کے آپ کیسا ڈھونڈو بیٹے تیرے لیے ایسی لڑکی، کہاں ملیں گی، وہ ایک ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا،
سب نقاب میں ہوتے, غیر مسلم بھی جو ہے بڑے احتیاط کرتے, تو کم عورتیں دیکھنے کو ملتی, چوائسیز لسٹ ہوتی, رشتہ آیا ارے فوراً کر دو بس چلو ہو گیا, سب کے نکاح ہوتے. لیکن آج کیا ہوگا, چوائسیز بڑھ گئے, ہر کوئی بے پردہ گھوم رہی ہے لڑکیاں, تو اب یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا, 100 جگہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, پاگل ہو گیا وہ دیکھ دیکھ, کیا کروں آپشنس. تو اب پھر کیا ہوتا, پھر نہیں یہ نہیں ہونا, وہ ایسا دکھ رہی, اس کی 1 انچ ہائٹ کم دکھ رہی ہے, ذرا 1 انچ لمبی والی ڈھونڈو, وہ فلاں ہونا. لیکن جب اس کی بہن کا مسئلہ آتا تو بولتے یار کیسے لڑکے ہو گئے, دیکھو رنگ کا بول رہے, کیوں آپ کے نکاح میں تو آپ رنگ ہی دیکھ رہے تھے نا, تو جو کریں گے وہ پالیں گے آپ, دنیا میں ہی ہوتا ہی. تو جب عورت ساس ہوتی ہے تو وہ گوری لڑکیوں کو ڈھونڈتی ہے, جب ماں ہوتی ہے تو بولتی ہے کوئی تو بھی اس سے نکاح کر لے میری لڑکی سے. کیسا ہوگا پھر, کیسا ہوگا پھر. تو یہ رنگت کا اصول چھوڑیے, دینداری کو بیان بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکیوں سے نکاح 4 چیزوں کے لیے ہوتے ہیں, 4 چیزوں کے لیے. پہلا مالداری, آج مسلمان وہی ڈھونڈتا, B.Ed نیا سونے کے انڈے والی مرغی, B.Ed سے کیا ہوتا, پرماننٹ 10,000 12,000 15,000 ہے نا. پہلے 1 سال لیتے تو اچھا لگ رہا, لوگ کوس رہے برا بول رہے, تو B.Ed ایسا ڈھونڈتا ہے تاکہ پرماننٹ سورس آف انکم بنا لے. تو مالداری دیکھتا ہے سب سے, سسر کتنا امیر, اچھا پھر درست بھیجنا, یا ہونے والا سسر مال. تو مالداری رسول اللہ فرماتے ہیں پہلا لوگ دیکھتے ہیں مالداری. دوسری چیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, حسن و جمال, خوبصورتی. خوبصورت ہے کیا, آج یہ ہمارے پاس ہے, مالدار اور خوبصورت بولے تو سب کچھ ہو گیا, آپ کہیں مت جاؤ, کچھ مت دیکھو, بس کر دو میری شادی سے. دینداری چھوڑو, اس کو کیا کرنا. تیسرا رسول فرماتے ہیں حسب و نسب, ننیال ددیال, یہ ہے اس کے لیے کرتے ہیں. چوتھا فرمایا دینداری کے لیے کرتے ہیں. اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, دینداری کو پکڑ لو, دیندار لڑکیوں کو تھام لو. سننے کا دیندار لڑکیوں کو تھام لو. دینداری کے ساتھ مالداری, دینداری کے ساتھ حسب نسب, دینداری کے ساتھ خوبصورتی, دینداری کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے. لیکن دینداری چھوڑ کے سب کچھ ہے, مت بڑھیے آگے, نقصان دہ ہوں گا. رسول اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہے مسلمانوں, تم دینداری کو لازم جانو, پکڑ لو اس کو. تو ہم نے دینداری کے معیار کو چھوڑنے سے آج یہ تمام چیزیں ہو رہی. چونکہ ایک اہم سوال تھا آج کا, یہ مسئلہ ہے, تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا رکھوں. تو بہرحال ایک انسان جو اپنے لیے سوچتا ہے, اپنے بہنوں کے لیے سوچتا ہے, دوسروں کے لیے وہی سوچے, دینداری ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے, ایک لڑکی دینداری کے معیار پر ہے اور کوئی جا کے بولے خوبصورت نہیں, کتنا اس کو ٹھیس پہنچے, کیوں میں دینداری میں لگی. کتنی عجیب بات ہے. تو ایسا اللہ کے لیے مت کیجیے, بلکہ نکاحوں کو عام کیجیے, سادہ کیجیے, دینداری کو بنیاد بنائیں. انشاءاللہ دیکھیے اس سماج اور سوسائٹی میں ایک زبردست ایولیوشن اور تبدیلی آئیں گی.